بندہ مومن جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف حضور کو ہی قرار دے. جب یہ کہے گا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضور ہی ہیں، قسم خدا کی یہ کہے کہ میرے لیے نفع صرف حضور کے دین میں ہی ہے، یہ عین ایمان ہے. بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بن سکتی ہے جب وہ حبیب علیہ السلام کی وفادار ہو. بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے جب وہ حضور کے وفادار ہوں. یعنی بندہ دنیا کائنات کی ہر شے کو دیکھے تو حضور کی غلامی کی نگاہ سے دیکھے. بس نفع بندہ سمجھے تو صرف حضور کی شریعت میں سمجھے. بندہ حضور کی شریعت میں نفع سمجھے گا سود نہیں لے گا، حضور کی شریعت میں نفع سمجھے گا حرام خوری نہیں کرے گا، شراب خوری نہیں کرے گا، باقی سارے کام اس سے چھوٹ جائیں گے. فرعون جو ہے اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بچہ جو ہے جس کی تعبیر یہ نکلی جو خواب اس نے دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کی حکومت کا دھڑن تختہ کرے گا. تو فرعون جو ہے اس نے اسی خدشے کے پیش نظر بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. سویرے سے لے کر شام تک اس وقت کی جو نرسیں تھیں وہ اور پولیس والے دونوں ہر گلی میں چکر لگاتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا جی، ہر گلی میں چکر لگاتے رہتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے نرسیں اور پولیس دونوں کا اکٹھے گھومنا یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانے دور سے چل رہا ہے نا. تو فرعون نے روز بچے ذبح ہوں. میں نے جیسے کل بتایا تھا آپ کو کہ وہ محلہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو تھوڑے نہ تھے، 6 لاکھ تو لوگ تھے جن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تھے. اور نہ ہی کوئی ایک علاقے میں رہتے تھے، وہ مختلف علاقوں میں رہتے تھے. قتل ہوتے ہوتے یہاں تک کہ 70,000 بچے قتل کر دیے اس نے، اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا ہو اور میری حکومت پہ قبضہ کر جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی اماں جان جو ہیں آپ کو بہت زیادہ خوف لاحق ہوا، ظاہری بات ہے. اور آپ سونے ایسے کہ کمال سونے تھے موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرمایا یہ محبت ہم نے اپنی طرف سے انڈیل دی ہے اس پر. ایسے سونے تھے موسیٰ علیہ السلام ہیں. بتائیں یار، آقا علیہ السلام کے غلام تھے، اتنے سونے تھے جن کو یوسف کہا جاتا تھا. حضور کے صحابی تھے، اتنے سونے تھے وہ، سبحان اللہ، چھوٹے سے بچے تھے اتنے سونے تھے، ان کو یوسف کہا جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں. پھر ہیں آپ کی اماں جان، یہ دیکھیں آئے مبارکہ، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف ان ارضعیہ کہ تو ہی دودھ پلائے گی اپنے بیٹے کو، تو ہی دودھ پلائے گی. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب تجھے خوف لائق ہو اپنے بیٹے پر کہ کہیں قبطی جو ہیں اسے شہید نہ کر دیں، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو بس تو پھر اسے سمندر میں ڈال دے، دریا میں بہا دے، تبوت میں ڈال کے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اس کے بارے میں خوف بھی نہ کرنا اور دل میں غم بھی نہ آنے دینا. ذمہ داری ہماری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں بے شک ہم اسے دوبارہ تیرے پاس لائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے اپنا رسول بنانے والے ہیں، اپنا رسول بنانے والے ہیں. پھر ہوا یہ کہ جی فرعونی جو ہیں اس کا لشکر، اس کے جو سپاہ تھی، فوجی تھے اس کے، وہ ارد گرد چکر لگاتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دریا کے کنارے گھوم رہے تھے، گشت جسے کہتے ہیں وہ کر رہے تھے. اس کا ویسے محل بھی دریا کے اوپر کنارے پر ہی تھا، فرعون کا محل جو ہے وہ سمندر دریا کے کنارے پر تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے جو لشکری تھے انہوں نے اس تابوت کو اٹھا لیا. اللہ اکبر. آگے اللہ نے فرمایا ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، میں فرعون ہو گیا، حامان ہو گیا، اس کے لشکر، اس کی فوج ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کتنا بڑا خطا والا کام کر رہے ہیں. یہ جس موسیٰ سے بھاگے پھرتے تھے اسی موسیٰ کو اٹھا کے گھر آ رہے ہیں، اسی کو لے کے گھر آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ یوں پالتا ہے. پھر جیسے وہ تابوت لے کے آئے نا جی، انہوں نے کھولا، اللہ اکبر کبیرہ. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر، اور اوپر سے حسن اتنا کہ کمال ہیں. جیسے جناب انہوں نے وہ تابوت کا اوپر والا پارچہ کھولا
ڈھکن کھولا اس کا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں من مونی شکل لیے ہوئے تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھتے ہی فرعون کی بیوی جو ہے وقالت امرأۃ فرعون، دیکھتے ہی اس نے کہا قرۃ عین لی ولک، اس نے کہا اللہ اکبر یہ تیرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ بچہ جو ہے اب ہوا یہ کہ ظاہری بات ہے جیسے انہوں نے دیکھا حامان نے فرعون نے سب نے وہ سارے سمجھ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنا سونا بچہ ہے لگتا ہے کہ یہ آیا وہاں سے ہی ہے، یہ بنی اسرائیل کا ہی ہے کسی کا، تو یہ وہیں سے آیا ہے. تو ساتھ حضرت آسیہ کھڑی تھی تو انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے کہ یہ بچہ ہے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آیا ہے. یہ ضروری تھوڑا ہے کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو، اگر ان کا بچہ تھا تو انہوں نے بہایا کیوں ہے؟ آپ کی جو ہے نا وہ پولیس اور نرسیں ہر وقت باہر گشت کر رہی ہیں تو ان کے ہاتھ بھی نہیں آیا ان کا بچہ تھا. تو آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا سنیں. آسیہ نے کہا کہ دیکھو یہ بچے کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمارا بیٹا بن کے رہے گا، ہمارے گھر میں تربیت پائے گا، شہزادوں کی طرح رہے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ بنی اسرائیل کون ہے اور ان کے معاملات کیا ہیں. کیسی بات کی ہے اس نے؟ ویسے یہ فکر والی بات تھی کہ ہمارے ہاں رہے گا تو ہمارے جیسا ہو جائے گا. آج بھی کافر یہی فکر لے کے ہمارے بچوں کو اپناتے ہیں. شام میں بمباری کی ہے، وہاں کے بچوں کو کافر اپنے ملکوں میں لے گئے ہیں، ہمیں دے ہم آپ کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. بتائیں بچوں کی پرورش کیوں کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں اس بات پر. اس وقت حضرت آسیہ جو ہیں وہ اسلام تو قبول نہیں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کون سے اعلان نبوت کر دیا؟ آپ پنگوڑے میں ہیں ابھی تک. یعنی کہ فرعون کے زیر اثر تھی تو بات ایسی کی ہے انہوں نے، اپنے پاس رہیں گے، شہزادہ بنے گا، طور اعتبار دیکھے گا، شہزادوں والے معاملات ہوں گے. اس کو بنی اسرائیل کا کیا پتا؟ آج بتائیں بچہ مسلمان کا ہے، فرنگی گود میں پل رہا ہے، نہ اسے اپنے دادے کا پتہ ہے، نہ اپنے ابے کے دین کا پتہ ہے، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، قرآن کا پتہ کوئی نہیں ہے. بچہ ہمارا پیدا ہوتے ہی ہم سمندر میں بہا رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ وہاں تو رب نے وحی کی تھی نا، میں انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، میں کیا موسیٰ کی ماں میں تیرے پاس واپس بھیجوں گا، تیرے پاس لٹاؤں گا تیرے بیٹے کو میں. یہاں کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو خود جنم دینے کے بعد فرنگی کے سمندر میں بہا دیا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے تالے لگا کے بہا دیا ہے، کہا کہ جہاں مرضی لے جاؤ. آج وہی ہوا ہے، بچہ ہمارا ہے لیکن وہ کھڑا ہمارے خلاف ہے. کتنے سارے بابے، میں واللہ کہہ رہا ہوں قرآن میرے سامنے ہے، بابے بیچارے مجھے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت کیا بتائیں، ہمارے بیٹے ہم سے ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں ہمارے پاس جواب ہی کو نہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا کس نے کہا تھا فرعون کے محل میں بھیج دیں؟ فکر تو دونوں طرف ہے نا. فرعون کے محل میں جاتا ہے تب بھی بندہ نہیں بچتا، سمندر میں جاتا ہے تب بھی نہیں بچتا. کہاں جائے؟ کوئی سوچ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا پھر یار. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ وہاں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، اللہ تعالیٰ کی عصمت میں تھے. مائی صاحبہ نے فوراً کہا کہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، خبردار بھائی کوئی اسے قتل نہ کرے. حامان کو بھی روک دیا، فرعون کو بھی روک دیا. یہ جملہ جو ہے نا یہ کوئی معذرت خانہ نہیں ہے. مائی صاحبہ نے ڈنگ کی چوٹ پہ کہا مگر لا تقتلوہ، نہ قتل کرنا اسے. اسے ثابت کیا ہوتا ہے؟ مائیاں بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں، کھڑی ہو جائے نا. میں سچی بات ہے، میں نے مردوں سے زیادہ دین کا کام کرتے ہوئے خواتین کو دیکھا ہے. جس کام کے پیچھے پڑ جائیں سبحان اللہ پھر جناب کام کو توڑ چڑھائیں گی. ہے یا نہیں ایسا؟ اور ہمارے مردوں کا حال جو ہے وہ بیچارے مرد ہیں. کیا رہے؟ مرد ہیں جی. ہاں دودھ پیتے نا، ابھی تک جھنڈ نہیں اتری بیچاروں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی کام کرنا جو ہے نا، کام کرنا. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں علیکم بدین العجائز، میں تم پر لازم ہے کہ بوڑھی اماں جو ہے نا، بوڑھی عورتیں، ان کا دین اپناؤ، ان کا دین اپناؤ. بوڑھی اماں جو ہوتی ہے نا ان کا دین آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ میں ان اماؤں کی بات کر رہا ہوں جو عبد القادر جیلانی کے دور کی تھیں. ہاں یہ بوڑھی اماں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، پرانی جو گزر چکی ہیں. آج والی تو خود خیر سے ٹک ٹاک والی ہے.
آج والی کے تو خود جناب کوئی شے اپنی ایمان نہیں رہا، کوئی شے نہیں رہی، آج والی کی ہیں، موجود ہیں، ایسی امائیں بھی گھروں میں موجود ہیں بحمد اللہ تعالی، لیکن کثیر نہیں ہیں، قلیل ہیں، اب بہت کم ہیں ایسی خواتین جن کا آج بھی وظیفہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے. سچی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو انہوں نے کہا کہ لا تقتلوہ، آپ نے لا تقتلوہ، خبردار بھائی قتل نہیں کرنا. یہ نہی عن المنکر کر رہی ہیں، نہی عن المنکر ڈنکے کی چوٹ پہ. ہم منت اللہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ منت اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کر رہے ہیں. میں کہا امر بالمعروف والنہی عن المنکر جو ہے وہ علی وجہ الاستعلاء ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے. حاج صاحب تسی 7 باری درود پڑھو نا تو انہوں جنت تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ منت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منت کر لیں. تو نہ علی وجہ الاستعلاء نہ کرنا بھائی، یہ نہیں کرنا. لا تقتلوہ، قتل نہ کرنا اسے. اللہ اکبر کبیرہ. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہوتا ہے. نہی عن المنکر یہ ہے کہ بندہ بینک میں جا کے ان کو سیدھا للکار کے کہے اوے حرام کام جو کر رہے ہو نا تم، سود کا معاملات کر رہے ہو، نہ لینا نہ دینا نہ گواہ بننا نہ کچھ اور بننا. یہ ہوتا ہے. بتائیں کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. اللہ اکبر. کاش کہ اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ عطا فرما دے. مائی صاحب نے جس طرح کہتے ہیں کہ وجہ کے کہا لا تقتلوہ، نہ قتل کرنا اسے. اللہ اکبر. آگے مائی صاحب نے پھر وہی کلام کیا. دیکھیں سخت لہجے میں بات درمیان میں کی. پہلے کہا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، قتل نہ کرنا اسے. پھر فرمایا عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے دے، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. کیونکہ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو کہا کہ اگر اولاد نہیں ہوتی ہماری تو ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا باتیں کر رہے تھے اور ہماری خفیہ تدبیر کیا کام کر رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت آسیہ نے کہا تھا قرۃ عین لی، بلا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت فرعون بھی یہ کہہ دیتا نا کہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دینی تھی. حضرت آسیہ کو اللہ نے ایمان دیا اس لیے تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ نکل گیا تھا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. گو کے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، نہ اسے پتہ ہے کہ یہ نبی ہیں، بچے ہیں آپ ابھی پنگوڑے میں ہیں، تو دیکھتی اس کے منہ سے نکل گیا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اللہ نے اسے ایمان سے محروم نہیں کیا، اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر فرعون بھی کہہ دیتا یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو فرماتے ہیں اللہ نے اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دینی تھی. یعنی اسے بھی موسیٰ علیہ السلام کا حسن جو حضرت آسیہ کو دکھا تھا اسے بھی نظر آ جاتا. سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے بھائی قربان جائیں حضرت سیدنا. اب یہاں پہ تھوڑی ذرا توجہ چاہیے آپ کی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا، اور حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ ہمارے لیے نفع کا سبب بنیں گے. بتائیں یہ 2 جملے انہوں نے رب کے نبی کے لیے کہے تھے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہمارے لیے نفع کا سبب ہے. تھے نبی، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے لا علمی میں کہے ہیں. تو بتائیں جب کوئی کلمہ پڑھنے والا امتی حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھڑا ہو کے رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہے اور یہ کہے کہ حضور کا دین مجھے نفع دینے والا ہے، حضور کا دین ہی مجھے جنت پہنچانے والا ہے، حضور کا دین ہی مجھے رب تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، حضور کا دین ہی مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کی معرفت دینے والا ہے، تو بتائیں یہ میرے آقا علیہ السلام کے لیے اس کا حضور کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہنا، اپنے لیے ٹھنڈک قرار دینا، اپنے سینے کی ٹھنڈک قرار دینا. بتائیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہے اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی نہ مانا ہو، ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہ کیا ہو، تو بتائیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے تو حبیب کریم علیہ السلام کو جو حقیقتاً کلمہ پڑھ کے یہ ساری چیزیں مان لے، بتائیں اللہ تعالیٰ اسے کتنا انعام عطا فرمائے گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف حضور کو ہی قرار دے. جب یہ کہے گا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضور ہی ہیں، قسم خدا کی یہ کہے کہ میرے لیے نفع صرف حضور کے دین میں ہی ہے، یہ عین ایمان ہے.
سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ حضور ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، مطلب یہ جیسے دیکھیں ایک بزرگ تھے سندھ کے، ان کی ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے تھے۔ ان کے دو بچے تھے، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام جو تھا نا وہ فضل تھا۔ کیا نام تھا؟ فضل، فضل دین ہوگا، اور بیٹی کے نام تھا کلثوم۔ تو آپ جو ہے نا بیٹے کو بصل کہتے تھے، عربی زبان میں بصل پیاز کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ پیاز کو کہتے ہیں۔ اب پتہ چلے گا لوگوں کو بھی میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ ہاں جی، بصل کسے کہتے ہیں؟ پیاز کو۔ اور ثوم جو ہے وہ بیٹی کو ثوم کہتے تھے، اور ثوم جو وہ تھوم کو کہتے ہیں، لہسن کو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بچوں کی اتنے سونے نام ہیں، ایک کا نام فضل ہے اور ایک کا نام کلثوم ہے، آپ اسے بصل کہتے ہیں اور بصل پیاز کو کہتے ہیں، اور بیٹی کو ثوم کہتے ہیں اور ثوم تھوم کو کہتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے الفاظ دیکھیں، ان بزرگوں نے فرمایا بھی دیکھو بات یہ ہے، میرا بیٹا فضل تب بنے گا جب یہ میرے حبیب کا وفادار بنے گا۔ جب میں دیکھوں گا میرے حبیب کا وفادار ہو گیا ہے، اس وقت سے پہلے میں اسے فضل نہیں کہوں گا، میں اسے بصل ہی کہوں گا۔ یہ گنڈا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گنڈا ہے، یعنی یہ پیاز ہے۔ تو ماتے ہیں کہ فضل تب بنے گا جب یہ میرے آقا علیہ السلام کے فضل کو اپنے اوپر حقیقی معنوں میں سمجھے گا، اقرار کرے گا کہ حضور کا ہی فضل ہے میری ذات پر، حضور نے دین عطا فرمایا، حضور نے قرآن عطا فرمایا۔ یہ پھر قرآن کا غلام بنے گا، حضور کی شریعت کے پیروی کرنے والا بنے گا، حضور کے دین کا غلام بنے گا، حضور کا دین کا پڑھنے پڑھانے والا بنے گا۔ کہا کہ جب تک یہ میرے حبیب کا وفادار نہیں بنتا یہ فضل نہیں بنتا، یہ فضل نہیں بنتا۔ کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ بھی ثوم ہے۔ کیا ہے؟ ثوم، ہاں کے ساتھ، وہ ثوم ہے۔ کیا مطلب؟ کلثوم نہیں، وہ ثوم ہے۔ میں کہ لہسن، کیا ہے؟ لہسن ہے۔ کہا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچی کھا کے مسجد نہ آنا، پکی کھا کے مسجد آنا۔ میں جب یہ محبوب کی غلامی میں پک جائیں گے نا پھر وہ فضل بن جائے گا، وہ کلثوم بن جائے گی۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو مومن بندہ جو ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، مومن بندہ آقا علیہ السلام کو آنکھوں کی ٹھنڈک مانے، کہے کہ بس حضور ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری بیوی بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی جب وہ، یہ نہ کہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی، من ازواجنا قرۃ اعین، یہ قرآن کریم میں ہے، بیویاں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ کئی سارے ایسے کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب یہ کون سی بات کر دی ہے آپ نے، ہیں؟ تو ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ مسئلہ، ہیں؟ تو بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بن سکتی ہے جب وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفادار ہو۔ بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے جب وہ حضور کے وفادار ہوں۔ یعنی بندہ دنیا کائنات کی ہر شے کو دیکھے تو حضور کی غلامی کی نگاہ سے دیکھے، بس حضور کی غلامی کی نگاہ سے دیکھے۔ اور نفع عسیٰ ان ینفعنا، ان قریب ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے نفع عطا فرما دے، یہ بیٹ بچہ ہمیں نفع عطا فرما دے۔ تو نفع بندہ سمجھے تو صرف حضور کی شریعت میں سمجھے۔ بندہ حضور کی شریعت میں نفع سمجھے گا سود نہیں لے گا، حضور کی شریعت میں نفع سمجھے گا حرام خوری نہیں کرے گا، شراب خوری نہیں کرے گا، باقی سارے کام اس سے چھوٹ جائیں گے۔ اس کو یہ یقین ہو جائے گا 100% کہ میرے لیے نفع ہے تو صرف اور صرف حضور کی شریعت میں نفع ہے، بس۔ یہ بات جب راسخ ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی ہمارے دلوں کے اندر، یہ دو باتیں بس یار، حضور کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے، حضور ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، حضور ہی کا دین ہمارے لیے نفع ہو، بس۔ یہ دو باتیں جس بندے میں آ گئی، سچی بات ہے، وہ بزرگ کی بات جو ہے نا میں نے پتہ کتنا عرصہ پہلے پڑھی تھی، یہی جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے نا، اس وقت میں خود چوتھے سال میں پڑھتا تھا، ہیں؟ ابھی تک تو لوگ چوتھے سال میں پہنچے نہیں ہیں، میں نے یہ چوتھے سال میں یہ بات پڑھی تھی، اور آج پہلی بار بیان کر رہا ہوں، ہیں؟ 2010 میں، ہاں 9 میں شاید میں فارغ ہوا تھا پڑھ کے، تو اس کے بعد آج جو ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہی آیہ مبارکہ پر غور کرتے ہوئے نا یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ ان بزرگوں نے اپنے بچوں کے نام یہ رکھے ہوئے تھے، کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جب کچے ہوں تو کھا کے مسجد میں نہ آئیں، کہا کہ یہ حضور کے وفادار بنیں گے، حضور کی مسجد جانے کے لائق بنیں گے تو وہ فضل بن جائے گا، وہ کلثوم بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔